تواسب الحق کیا ہے؟ تواسب الحق کیا ہے؟ پہلے کا تواسب الحق یہ مسلمان کو ایمان پر آمادہ کرتے رہنا ہے. تواسب الحق مسلمان کو ایمان پر آمادہ کرتے رہنا ہے. تواسب الحق اللہ کی توحید کو بیان کرتے رہنا تواسب الحق ہے. ساری ایمان سے متعلق عقائد اور اللہ کی توحید اور اس کی بڑائی اس کو بیان کرتے رہنا تواسب الحق. اور تواسب الصبر، تواسب الصبر کا مطلب لکھا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے فرائض اس کے احکام پر آمادہ کرتے رہنا. صبر آپ سے کہتا ہوں، جو آدمی کسی منکر سے دوسروں کو نہیں روکے گا وہ اس منکر میں خود واقع ہو جائے گا. یہ آپ سے بہت ہی اہم بات ہے. جو مسلمان کسی مسلمان کو کسی منکر سے نہیں روکے گا وہ اس منکر میں خود پڑ جائے گا. کسی مسلمان کو کسی منکر سے روکنا وہ اپنے اندر منکر سے بچنے کی استعداد پیدا کرنا ہے. اور کسی مسلمان کو کسی نیکی پر آمادہ کرتے رہنا وہ اپنی ذات سے اپنی لیے اس نیکی پر استقامت کا ذریعہ ہے. سچی بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے، مسلمان جن معروفات کی دعوت دینا چھوڑ دے گا ان معروفات کو بھی چھوڑ دے گا اور جن منکرات سے روکنا چھوڑ دے گا ان منکرات کو اختیار کر دے گا. میں بہت ہی اہم بات ہے. مسلمان جن منکرات سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دے گا ان منکرات کو خود اختیار کر دے گا. میں بہت اہم بات ہے. یہ ہے کہ منکر سے روکنا صرف دوسرے آدمی کو گناہ سے بچانا ہی نہیں ہے بلکہ خود اپنے اندر اس منکر سے بچنے کی صلاحیت استعداد کا باقی رکھنا ہے. تو بھائی نے کہا تواسب الحق یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ایمان پر آمادہ کریں. تواسب الصبر یہ ہے کہ انہیں اعمال پر آمادہ کرتے رہیں. بعد نے کہا تواسب الحق اب المعروف ہے اور تواسب الصبر نہی المنکر ہے. تواسب الصبر نہی المنکر ہے اس لیے کہ صبر کہتے ہیں حرام سے بچنے اور حرام سے روکنے. صبر کہتے ہیں حرام سے باز آنے اور لوگوں کو حرام سے بچانے کو صبر کہتے ہیں. بعد نے کہا تواسب الحق اب المعروف ہے اور تواسب الصبر نہی المنکر ہے. اور یہ بات تو قرآن نے بالکل واضح کر دی ہے، بالکل صاف کر دی ہے. اللہ کی صوباتی 1,00,000 مرتبہ خدا کو کہا جا سکتا ہے کہ دعوت کے بغیر خدا کی قسم نجات نہیں ہے. دعوت کے بغیر نجات نہیں. اللہ کا اگر عذاب آ گیا نہ ماننے والوں پر تو عبادت کرنے والے بھی عذاب سے بچیں گے نہیں. صرف نجات دعوت دینے والوں کو ہوگی، باقی کسی کو نجات نہیں. چل بنیادی شرط ہے اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط ہے کہ دعوت پر آ جائے. اپنی ذات سے نیک اعمال کرنے والے عذاب سے بچیں گے نہیں. یہ قرآن نے صاف صاف کہا ہے. اپنی ذات سے نیک اعمال کرنے والے عذاب سے بچیں گے. لیکن اس سینکڑوں حدیثیں ہیں، اس مضمون کی سینکڑوں حدیثیں ہیں اور قرآن کو صاف کر دیا. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء. اللہ اکبر. جب عذاب آئے گا نہ ماننے والوں پر یا انکار کرنے والوں پر تو اللہ تعالیٰ نجات صرف ان کو دیں گے جو دوسروں کو برائی سے روکنے کی عملی کوشش کیا کرتے تھے. میں عملی کوشش کر رہا ہوں. آپ کتابوں میں منکرات معروفات لکھ کر فارغ ہو جائیے. یہ نہ کوئی دعوت ہے نہ تعلیم.
یہ کوئی دعوت ہے نہ کوئی تعلیم ہے، صاف دعوت وہ ایک ایسا بدنی فریضہ ہے، دعوت ایسا بدنی فریضہ ہے جو کسی اخبار، کسی رسالے، کسی موبائل، کسی قلم سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو اپنا بدن ہی استعمال کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے یہ فریضہ آپ کی ذمہ سے ادا نہیں ہوگا، ثابت نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن صاحب کہتے ہیں کہ نجات کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ دعوت کا ایک فریضہ ہے، جس کے بغیر نجات کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے آپ کتنے بڑے ولی ہوں، کتنے بڑے عبادت گزار ہوں، کتنے بڑے تلاوت کرنے والے ہوں اور کتنے کام کرنے والے ہوں، لیکن یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے اور احادیث میں صراحتاً کہہ دیا گیا ہے کہ دعوت کے بغیر نجات نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے کہ مسلمان دعوت نہیں دیتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں۔ آدمی سوچتا ہے کہ جس دعوت کو میں خود نہیں کر رہا ہوں میں اس کی دعوت کیسے دوں؟ یہ غلط فہمی عام ہے لوگوں میں، یہ غلط فہمی عام ہے لوگوں میں کہ پہلے آپ خود عمل والے بنیے پھر آپ دعوت دیجیے۔ علماء نے اس پر عجیب و غریب مضامین لکھے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے، خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو دعوت نہ دینا، یہ بالکل ایسا ہے جیسا کوئی آدمی نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑے۔ عجیب بات۔ اگر ایک شخص ایک فریضے پر عمل نہیں کر رہا ہے، مثال کے طور پر نعوذ باللہ، صبح نعوذ باللہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کے ذمہ ایک گناہ ہے۔ ایک آدمی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے روزہ نہ رکھے، اس پر دو فریضے چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ نماز چھوڑنے کا گناہ الگ ہوگا اور روزہ چھوڑنے کا گناہ الگ ہوگا۔ میں بہت آسان بات کرتا ہوں، نماز چھوڑنے کا گناہ الگ ہوگا، روزہ نہ رکھنے کا گناہ الگ ہوگا۔ بالکل خدا کی قسم اسی طرح آپ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا ہے وہ دو فریضے چھوڑنے کا گناہ گار ہے۔ ایک خود عمل نہ کرنے کا گناہ اور دوسرے لوگوں کو عمل پر آمادہ نہ کرنے کا گناہ۔ یہ کہیں ثابت نہیں ہے، تو قرآن میں نہ حدیث میں، قرآن حدیث میں کہیں اس کا اشارہ بھی نہیں ہے کہ جو آدمی خود عمل نہ کرے وہ دعوت دینے کا حقدار یا اس کا جو ہے اس کو اس کا حکم نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھے کہ دعوت دینے کے قابل نہیں لیکن عمل نہیں کرتا۔ یہ اس کا کہیں ثبوت نہیں۔ لوگ بیچارے اپنی قرآن کا ترجمہ کر کے مطلب نکال لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس کام کو آپ خود نہیں کرتے آپ اسے کہتے کیوں ہیں؟ حالانکہ اس آیت کا نہ یہ ترجمہ ہے، نہ یہ مطلب ہے، نہ اس کا شان نزول ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کر رہا ہو اور آپ خود بھی وہ گناہ کرتے ہیں جسے کرتا ہو اس کو دیکھ رہے ہیں، ایک آدمی ایک گناہ کر رہا ہے، آپ اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ خود بھی وہی گناہ کرتے ہیں، تب بھی آپ کی دل میں فرض ہے کہ آپ اس گناہ کرنے والے کو اس گناہ سے روکیں۔ دنیا میں کیا کر رہا ہے؟ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے اور آپ بھی وہی گناہ کر رہے ہیں، اور آپ کے ذمہ ایسی فرض ہے کہ آپ اس گناہ کرنے والے کو اس گناہ سے روکیں، ورنہ آپ کو ڈبل گناہ ملے گا۔
اپنے گناہ کرنے کا بھی گناہ ملے گا، گناہ کرنے والے کو دیکھ کر اس کو گناہ سے لوٹنے کا بھی آپ کو گناہ ملے گا۔ ایسے آدمی ڈبل گناہ کما رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ لے جی میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں تو خود یہ گناہ کر رہا ہوں، میں کسی کو کیسے روک سکتا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ فرمایا کہ ڈبل گناہ ملے گا اس کو، اس کے سر پر دو گناہ ہیں، اپنے گناہ کا بھی اس پر گناہ ہے اور دوسروں کے گناہ کا بھی اس کے اوپر گناہ ہے، کیونکہ اس نے دوسروں کو گناہ سے روکا ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے تمام گناہوں میں کہ اگر ایک گناہ کرنے والا شخص آپ کو کسی برائی سے روک رہا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں جواب میں کہ آپ بھی تو فکر کریں، آپ بھی تو گناہ کرتے ہیں، یہ تو صحیح کتنے مزے کی بات ہے۔ ایک آدمی ایک گناہ کر رہا ہے اور وہ دوسرے کو اس گناہ سے روکتا ہے، اور یہ دوسرا آدمی سے کہنے پلٹ کر کہ آپ بھی تو گناہ کرتے ہیں، آپ بھی فکر کریں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ روکنے والے کو یہ جواب دینا کہ آپ اپنی فکر کریں، فرمایا کہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، تمام گناہوں میں اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دعوت فرض نہ ہوتی تو دعوت دینے والے کی بات کو رد کرنا گناہ کبیرہ نہ ہوتا۔ کیا کہہ رہا ہوں، میری بات پر آپ توجہ دیں۔ اگر دعوت دینا فرض نہ ہوتا تو دعوت دینے والے کی بات کو رد کرنا کبیرہ گناہ نہ ہوتا۔ میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں، بہت اہم بات ہے۔ اس دعوت کے فریضے کے فرض عین ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر آپ کو کچھ روکے اور آپ جواب میں یہ کہہ دیں اس کو کہ آپ اپنے عمل کا فکر کریں، اتنا نہیں کہہ دیا کر آپ کچھ تو کرتے نہیں، آپ کچھ تو کرتے نہیں۔ اگر آپ اتنا بھی کہہ دیں ٹوکنے والے کو کہ آپ کچھ تو کرتے نہیں، تو آپ نے فرماتے ہیں کہ آپ نے تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ آپ نے ٹوکنے والے کی بات کو قبول نہیں کیا۔ یہ موقع اس کے بات کے کہنے کا نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں تفریح کریں، آپ ٹوکنے والے کی بات کو قبول کر لیں، اگر کہ وہ ٹوکنے والا خود اس گناہ کو کرتا ہو تب بھی آپ کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ٹوکنے والے کی بات کو رد کرتے ہیں، اگر ٹوکنے والا خود گناہ کرتا ہو تو لوگ بیچارے ناواقف ہیں، وہ گناہ سے وہ گناہگار بھی گناہوں سے روک رہا ہو، وہ گناہگار ایک دو گناہوں سے روک رہا ہو، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو تو کوئی حق ہی نہیں ہے روکنے کا، تو جو گناہ کر رہا ہے، اور اس پر یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے خود عمل کریں پھر دعوت دیں۔ عجیب بات ہے، اللہ نے قرآن میں دعوت کو عمل پر مقدم کیا ہے، دعوت کو عمل پر مقدم کیا ہے، اللہ نے قرآن میں دعوت کو عمل پر مقدم کیا ہے۔ من دعا الی اللہ وعمل صالحا، دعوت کو عمل پر مقدم کیا ہے، اذان کو نماز پر مقدم کیا ہے۔ آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں نئی بستی میں لوگ نماز پڑھتے ہوں وہاں عمل نہیں کیا جائے، فرمایا حدیث میں جہاں آپ کو اذان کی آواز آ جائے وہاں حملہ مت کریں۔ صحابہ کو اس کی ہدایت ہے، مقابلین و مجاہدین کی ہدایت ہے، جہاں آپ کو اذان کی آواز آ جائے وہاں بستی پر حملہ مت کرنا۔ اذان کو کسی علاقے میں اسلام کے وجود کی علامت بتایا گیا ہے، یہاں اسلام موجود ہے، یہاں حملہ مت کرنا۔ روایت میں نماز کا ذکر نہیں ہے، روایت میں اذان کا ذکر ہے،
روایت میں اذان کو شعار اسلام کہا ہے، روایت میں اذان کو شعار اسلام کہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ دعوت عمل پر مقدم ہے، کیوں کیا؟ اس لیے دعوت کا عمل مقدم کیا ہے تاکہ عمل کرنے والے یہ نہ کہیں کہ ہم دعوت کیسے دے سکتے ہیں، ہم تو عمل نہیں کرتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ مطلب ہمارا تفاعل، اس کام کو تم کرتے نہیں ہو، اسے کہتے کیوں ہو؟ اس آیت کا نہ یہ مطلب ہے، نہ یہ ترجمہ ہے، نہ اس کا شان نزول ہے۔ اور نے کہا نبی سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتال کا حکم نازل کروا دیجیے، ہم قتال کریں گے، ہم قتال کریں گے، آپ قتال کا حکم نازل کروائیے، ہم قتال کریں گے۔ آپ اللہ کی طرف سے قتال کا حکم نازل کروائیے، ہم قتال کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے حکم نازل کر دیا۔ جب حکم آ گیا تو یہ قتال سے بیٹھ گئے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آیت کا مطلب کیا ہے۔ لوگوں نے اس آیت کو دعوت کا فریضہ چھوڑنے کے لیے ایک ڈھال بنا لیا ہے، سبب بنا لیا ہے کہ بھائی آپ دعوت کیوں نہیں دیتے، کہ جی میں تو خدا نہیں کرتا، وہ قرآن میں ذریعہ ہے کہ تم دعوت دیتے ہو تو تم خدا نہیں کرتے۔ یہ تو سیکھنے مزے کی بات ہے۔ حالانکہ آیت کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آپ قتال کا حکم نازل کرائیں، انتظار کریں گے، اور جب ہم نے ان پر قتال کا حکم نازل کیا تو وہ قتال سے بیٹھ گئے، قتال سے۔ اللہ نے فرمایا لیما تقولون ما لا تفعلون، تم قتال کرنے کو کہہ کیوں رہے تھے، اب حکم آنے کے بعد کرتے نہیں۔ اس کا تو کہیں سے کہیں تک بھی یہ مطلب نہیں بنتا، کہیں سے کہیں تک بھی یہ مطلب نہیں بنتا کہ جو آدمی خدا من نہ کرے دوسروں کو دعوت نہ دے، اس سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس آیت کا تو اس مفہوم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جس کو آپ نے دلیل بنا لیا ہے دعوت کو چھوڑنے کا، اس آیت سے اس مفہوم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک شخص کی زبان سے نکل گیا، ایک آدمی کی زبان سے نکل گیا۔ آج تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اکثریت پڑھے لکھوں کی اور اکثریت دیندار طبقے کی، اکثریت پڑھے لکھوں کی، اکثریت دیندار طبقے کی وہ ہے جو اس بات کو بہت زور سے کہہ رہا ہے کہ میاں اپنا دین بچاؤ، اپنے دین کی فکر کرو۔ میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں جو آپ کو پڑھے لکھو دیندار لوگوں کی اکثریت مل جائے گی ایسی جو یہ کہے گی کہ میاں اپنے دین کا فکر کرو، فتنوں کا زمانہ ہے، اپنا دین بچاؤ۔ اگر تم اپنے دین پر قائم ہو، اپنے اعمال کا اہتمام کر رہے ہو اور تمہارا اپنا ذکر تلاوت تہجد عبادت خواہش مند رہے، تمہارے اپنا دین اپنے دین تھامے ہوئے ہو، تو پھر تم بے فکر رہو، جو گمراہ لوگ تمہارے کو نقصان نہیں کر سکیں گے۔ یہ اس وقت اچھے پڑھے لکھے دیندار لوگوں کی سب کی آواز ہے۔ اس زمانے میں جب دعوت کا ماحول تھا، ایک آدمی کی زبان سے نکل گیا، ایک آدمی کی زبان سے، ایک آدمی کی زبان سے، ایک آدمی نے اپنا اپنا فکر کرو، اپنے دین کو تھامو اور اپنے دین کو تھامو، دین سے پکڑو۔ اگر تم دین پر جمے ہوئے ہو تو گمراہ لوگ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ یہ آیت، یہ لفظ ایک آدمی کی زبان پر آ گیا، ایک آدمی نے کہا، صرف
اور کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں آ گئے، اتنے غصے میں آ گئے اس بات پر، اور سارے مدینے کو جمع کر لیا اور منبر پر خطبہ دیا اور یہ فرمایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اس آیت کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ اپنے اپنے دین کی فکر کرو تو کوئی دنیا تمہارا نقصان نہیں کر سکے گا، تو میں اس آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہم کہنا چاہتے ہیں۔ اس آیت کے غلط مفہوم پر اس وقت امت کی اکثریت ہے کہ آدمی اپنے عمل کا فکر کرے تو اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کی زبان سے یہ جملہ سنا، ایک آدمی کی زبان، سارے مدینے کو جمع کر دیا، سارے مسلمانوں کو جمع کر دیا، سب کو جمع کر کے منبر سے خطبہ دیا اور یہ فرمایا کہ تم اس آیت کا ترجمہ غلط کرتے ہو، کہ ہر آدمی اپنے دین کا فکر کرے اور آدمی اپنے اعمال کا اہتمام کرے، تو میری یہ گمراہ ہوں گی کہ یہ ہے گمراہ لوگ اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، فرمایا کہ ہدایت کا ذریعہ علیکم انفسکم، علیکم انفسکم، اعلی آتا ہے وجوب کے لیے، اعلی آتا ہے وجوب کے لیے، اعلی آتا ہے وجوب کے لیے، شاید کا صاف مطلب یہ ہے علیکم انفسکم، تم اپنی ذمہ داری ادا کرو، تم اپنی ذمہ داری، اپنی ذمہ داری تو پوری کر دو، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر ذمہ داری تم پوری کر رہے ہو تو پھر گمراہ لوگ تمہارا کوئی نقصان نہیں کریں گے، جبکہ تم اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رہو گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اسباب نجات قرآن نے چار بیان کیے ہیں، صرف دو نہیں، صرف دو نہیں، ایمان اعمال صالحہ، ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ دو فریضے، بالکل نماز روزے کی طرح، نماز روزہ کہہ رہا ہوں، میں حج زکات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات ہے، میں نماز روزہ کہہ رہا ہوں، حج زکات نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ حج زکات سب پر فرض نہیں ہے، کئی استطاعت کی شرط ہے اور کئی مال کی شرط ہے، زکات سب پر فرض نہیں ہے، حج سب پر فرض نہیں ہے، مگر نماز روزہ سب پر فرض ہے، ننگا ہو، بھوکا ہو، فقیر ہو، مالدار ہو، سب پر نماز روزہ فرض ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دعوت کا ایک طریقہ نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ تو میں نے آج کیا کہ ایمان اعمال صالحہ، ان دونوں کی تکمیل، یہ دونوں کی تکمیل موقوف ہے اگلے دو فریضوں پر، طواف الوداع، طواف الصبر پر۔ اگر نیک اعمال پر چلنا چاہتے ہو تو لوگوں کے نیکی پر آمادہ کرو، اور اگر گناہوں سے بچنے کی استعداد پیدا کرنا چاہتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو منکر سے روکنے کی کوشش کرو۔ ایک حقیقت ہے کہ جو آدمی جس شخص کو منکر سے روکے گا اس کے اندر اس منکر سے نفرت پیدا ہو جائے گی، چاہے سامنے والا اس گناہ کو چھوڑے یا نہ چھوڑے، اس گناہ کو چھوڑے یا نہ چھوڑے، میں بہت عام بات کہہ رہا ہوں، سامنے والا اس گناہ کو چھوڑے یا نہ چھوڑے، اگر آپ نے اس کو منکر سے روکا ہے تو آپ اس منکر سے محفوظ رہیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عالم اور بزرگ کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ کسی کو منکر سے روک رہے ہیں تو آپ اس منکر سے محفوظ رہیں گے، آپ منکر سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کسی کو منکر سے روک رہے ہیں تو آپ اس منکر سے محفوظ رہیں گے، اور اگر آپ کسی آدمی کو منکر سے نہیں روکتے ہیں تو آپ اس بات کا انتظار کریں کہ آپ اس منکر کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے کھانے مطالعے کا خود لکھا ہے اور میں کھانے مطالعے کہ میں جس نیکی کو میں پیدا کرنا چاہتا تھا اس پر دوسروں کو آمادہ کرتا تھا، جس منکر سے بچنا چاہتا تھا اس سے دوسروں کو روکتا تھا۔
تو میرا دوستوں کو ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا ہے کہ دعوت سے بڑی دفاعی طاقت ان کے پاس نہیں ہے. سارے ہتھیار، ساری مادی طاقتیں، ساری دعائیں، سارے اعمال خیر، ان سب سے بڑھ کر سب سے بڑی دفاعی طاقت اور ان کے پاس وہ دعوت کا طریقہ ہے. اس سے بڑی کوئی دفاعی طاقت نہیں، اس سے بڑی بڑی دفاعی طاقت نہیں، اس سے بڑی کوئی دفاعی طاقت نہیں ہے ان کے پاس. سب سے بڑی دفاعی طاقت ان کے پاس اگر ہے تو یہ دعوت کا فریضہ ہے. اس لیے ایمان کی تکمیل کو دعوت پر موقوف کیا گیا ہے. ایمان کی تکمیل کو دعوت پر موقوف کیا گیا ہے. ایمان کی تکمیل کو دعوت پر موقوف کیا گیا ہے. یہ آپ غور کریں احادیث میں غور کیجیے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جددوا ایمانکم، یہ حکم ہے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ ایمان کی تجدید کیسے ہوگی؟ میں بہت عام بات کہہ رہا ہوں. آدمی سمجھتا ہے کہ میرے ایمان کی تجدید جو ہے وہ میرے اپنے انفرادی اعمال سے ہو جائے گی. میری بات پر پوری توجہ دیں گے آپ. آدمی سوچتا ہے کہ میرے ایمان کی تجدید، میرے ایمان کی تازگی اور میرے ایمان میں کمال اور میرے ایمان میں پختگی وہ میرے انفرادی اعمال سے ہو جائے گی. یہ خیال غلط ہے. میں آپ کو بالکل بے تکلف عرض کر رہا ہوں، دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. ایمان کی تجدید کو متعدی اعمال سے جوڑا گیا ہے. علماء سے کہہ رہا ہوں ایمان کی تجدید کو متعدی اعمال سے جوڑا گیا. ایمان کی تجدید کو متعدی اعمال سے جوڑا گیا ہے. میں علماء سے کہہ رہا ہوں ایمان کی تجدید کو متعدی اعمال سے جوڑا گیا ہے. اسی میں شاید سمجھ لو بات کو لینے کی. ایمان کی تجدید کو متعدی اعمال سے جوڑا گیا ہے. اعمال کی کرنے کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ آدمی اپنے عمل کو علانیہ کرے. علانیہ کرنے کا مطلب یہ ہے، میں بہت عام بات کر رہا ہوں، علانیہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی نماز پڑھ لیں. یہ علانیہ ہے کہ آپ کسی فریضے کا اعلان کرتے ہوئے اور کسی فریضے کی دعوت دیتے ہوئے پھر آپ اس عمل کو کریں تو یہ آپ کے ایمان کی تجدید کا سبب ہے. ہماری بات بے انتہا توجہ چاہتی ہے. ہماری بات بے انتہا توجہ چاہتی ہے آپ کی. آپ کے فرائض علانیہ ہوں. علانی کیا مطلب ہے؟ کیا ہو زکات دیں گے. ایک آدمی زکات دینے والا دوسرے غنی کا ہاتھ پکڑے اور اس سے کہے آؤ زکات دیں گے. آؤ زکات دیں گے. میں قسم کھاتا کہتا ہوں ایک نماز پڑھنے کے لیے جانے والا شخص اگر دوسرے بے نمازی کا ہاتھ نہیں پکڑتا نماز کے لیے تو یہ نماز پڑھنے والا گناہگار ہے. تم نے کیا بول رہا نماز پڑھنے والا انسان. لوگ جانتے ہیں دعوت دینا ثواب کا کام ہے. میں کہتا ہوں دعوت کا چھوڑنا عذاب کو دعوت دینا ہے.
آپ کہتے ہیں دعوت دینا ثواب کا کام ہے، میں کہتا ہوں اس کا چھوڑ دینا گناہ ہے، اس کے چھوڑ دینا گناہ ہے۔ ہم تو گناہ سے بچنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، پھر آدمی گناہ سے بچنے کے لیے نماز پڑھتا ہے کہ نماز کو چھوڑنا آرام ہے۔ سنو بھی کیا کہہ رہا ہوں، اپنے اعمال کو اعلانیہ کرنا، اپنے اعمال کو اعلانیہ کرنا۔ آپ زکات دیتے ہیں، آپ چپکے سے زکات ادا کر دیتے ہیں، اور آپ کو کسی نے یہ دھوکہ دے دیا ہے کہ بھائی اس طرح دو صدقہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ نہ چلے۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام کے لٹنے اور اسلام کے غیر معروف ہونے کا سبب ہی یہی ہے کہ آپ نیک اعمال چھپکر کر کے گزر جائیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اعلانیہ زکات دینا کیا ہی اچھا طریقہ ہے۔ اعلانیہ زکات آپ یہ سمجھتے ہیں اگر میں اپنے عمل کا اعلان کر دیا تو میرے عمل کا اخلاص جاتا رہے گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ وہ عمل کو چھپانے کا مشورہ دیتا ہے، اور اس نے بہانہ اخلاص کا لگایا ہوا ہے کہ آپ اپنے عمل کو چھپائیے ورنہ آپ کے عمل میں ریا داخل ہے۔ حالانکہ عمل کا اعلانیہ کرنا یہ ریا نہیں ہے، اور عمل کا چھپا لینا لوگوں سے کوئی اخلاص نہیں ہے۔ اس کا ذریعہ تعلق ہے، آپ کا اپنا خیال ہے، یہ آپ کا اپنا خیال ہے کہ میں چھپ کر عمل کروں تاکہ اخلاص باقی رہے، یہ آپ کا اپنا خیال ہے، ورنہ عمل چھپ کر کرنا کوئی اخلاص نہیں ہے، اور عمل کو دکھلانے کے لیے کرنا کوئی ریا نہیں، یہ خیال آپ کا ہے۔ آپ عمل کریں دکھانے کے لیے لوگوں کو، میں کہتا ہوں کہ یہ علم دعوت ہے اور اس پر آپ کو ڈبل اجر ملے گا، آپ کو ڈبل اجر ملے گا۔ بہت سے لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں پورے سال، اور جب کوئی ان کو دعوت دیتا ہے کھانے کی طرف تو وہ کہتے ہیں نہیں کہ آپ کھائیے، بسم اللہ کیجیے، مجھے نہیں کھانا ہے۔ وہ کہتے ہیں آ جاؤ کھا لو، 2 بج رہے کھانے کا وقت ہے۔ وہ جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولنا حرام ہے، یہ کہے گا مجھے کھانے کی خواہش نہیں ہے، یہ صرف روزے کو چھپانے کی کوشش میں جھوٹ بول رہا ہے۔ حالانکہ روزے کو چھپانا، اس کا روزے کو چھپانا ہے کوئی اخلاص نہیں، کوئی اخلاص نہیں، اس کا اخلاص سے ختم کے تعلق یہ کہنا ہوتا ہے، یہ کہ میرا روزہ ہے، آپ کا یہ کہنا آپ کا یہ کہنا آپ کے روزے کے اجر کو بڑھا دے گا، اور آپ کو اس پر اپنی عملی دعوت کا اجر ملے گا۔ کیا ملے گا؟ میں تو بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں، کیا ملے گا اس پر؟ عملی دعوت کا اجر ملے گا آپ کو۔ آپ توجہ دیں میری بات کی طرف، آپ کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے، آپ کو دعوت سے روکنے کے لیے، آپ کے عمل کو چھپانے کے لیے شیطان نے یہ کہا کہ اگر آپ کے روزے کا روزہ چل گیا اور آپ نے اعلان کر دیا کہ روزے کا، تو آپ کے روزے کا اجر جاتا رہے گا، کیونکہ ریا داخل ہو جائے گا، اس سے ریا کو تعلق ریا کا، اس سے ریا کو تعلق۔ آپ لوگوں سے عمل چھپا کے کریں، اور آپ اس چکر میں رہیں کہ میرا عمل تو لوگوں سے چھپا لینا میرا اخلاص ہے، یہ کوئی اخلاص نہیں، یہ کوئی اخلاص نہیں ہے، عمل کو چھپانا کوئی اخلاص نہیں۔ سوچیے آپ، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، اس پر باب قائم کیا امام بخاری والے نے کہ عمل کا ظاہر کرنا کوئی ریا نہیں ہے، اور عمل کو چھپانا کوئی اخلاص نہیں ہے۔ کہنا چاہتا ہوں اعمال کو متعدی بنانا یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ عمل کو متعدی بنانا، عمل کی کرنا، اور اپنے عمل کو ظاہر کرنا۔
تنہائی میں چھپ کر قرآن کی تلاوت کریں. آپ کو اپنے عمل کا اجر مل جائے گا. ایک حرف پر اس نے کیا آپ کو مل جائے گا. لیکن اس تلاوت سے ایمان کی زیادتی اور اس تلاوت سے دلوں کا ضلع اور اس تلاوت سے ایمان کے بڑھنے کا تعلق جب ہے جب آپ کی تلاوت داعیانہ ہے. آپ تلاوت داعیانہ ہے. میری بات کریں میری بات آپ تلاوت داعیانہ کریں. آپ کا معمول ہے ایک خلاف کر بیٹھے آپ کو اس کا عادل ملے گا. اس کو کچھ نہیں سے کوئی انکار نہیں. سوال اس کا ہے کہ آپ کی وہ تلاوت کا کون سا طریقہ ہے جس کے کرنے سے آپ کے ایمان میں زیادتی اور دلوں کا ضلع ہو. وہ اس تلاوت کا کیا طریقہ ہے؟ یہ ایک ہے عمل کا اجر حاصل کرنا. ایک ہے عمل کا اجر, ایک ہے اس عمل کا اثر ظاہر ہونا. قرآن صاف کہا ہے اور خود صاف کہا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. یہ تلیت یہ بتا رہی ہے, یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں اجتماعی طور پر لوگوں کو جمع کر کے جب یہ قرآن کی آیتیں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے. اذا تلیت اور ذکرہ دونوں کے لفظ ایسے ہیں جو تعزیہ کا معنی دے رہے ہیں. میں آپ کی مثال دے سکتا ہوں. نماز لے کر گئے بادشاہ گیا. جب بادشاہ کے محل میں جا کر کرنا پڑا تو اس کا پورا محل ایسا ہلنے لگا جیسا ہوا سے درخت کے پتے ہلتے. وہ گھبرا گیا. کیا ہوا اس نے کہا خاموش ہو جاؤ کلمہ میں تھوڑا خاموش ہو جاؤ. میرا تو پورا محل اور اس کے سارے اس کے کمزورے اور اس کے عمر کے سارے بالا خانے سب ہلنے لگے. بادشاہ نے کہا خاموش ہو جاؤ. بادشاہ نے پوچھا کہ جب دنیا کا کلمہ اپنے گھروں میں پڑھا کرتے تھے, دنیا کا کلمہ اپنے گھروں میں پڑھا کرتے تھے تو تمہارے گھر ملتے تھے. ہمارے گھر پاس نہیں ہے. میں آپ کو ایک خاص چیز کی طرف میرا دل جاتا ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھے کہ کسی کے پاس اس طرح میں لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر جانا اسلام ایمان کی تجدید سے کیا تعلق ہے. سب غلط کرتا ہوں کہ جتنا کچھ ظاہر کے خلاف دعوت کے سامنے زمانے میں ہوا ہے, اصل ایمان کی تجدید کا اور ایمان کی تقویت کا وہ واقعات سبب تھے. اصل بات یہ ہے جو واقعات ظاہر کے خلاف پیش آئے ہیں وہ واقعات ایمان کے بڑھنے کا سبب تھے. واقعات اور لوگوں کی نصرتیں وہ اصل ایمان کا بڑھنے کا سبب. میں نے آپ سے آگے صحابہ نے جواب دیا کہ ہم تو اپنے گھر میں کرنا پڑتے تھے, ہمارے گھر کا آؤٹر نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ وہاں جا کر اس طرح کے پڑھنے پر اس کے بالا پانی لکھنے لگے. اس نے سوال کیا ہمارے گھر لکھتے ہیں نہیں, ہمارے گھر نہیں. ذکر اللہ, جب اللہ کی یاد دوسروں کو دلائی جاتی ہے
دلوں کا شرا ہوتا ہے. پیدا تلے تعلیم آیت کو درد ایمان، اور جب قرآن کی آیتیں پڑھ کر دوسروں کو سنائی جاتی ہیں زیادت ایمانہ، تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. یہ آیت صاحب بتا رہی ہے کہ جو اعمال متعدی بنیں گے، اعمال متعدی بنیں گے، وہ اعمال ایمان کے امتیاز کا سبب ہوں گے. میں علماء سے عرض کرتا ہوں اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن دوسروں کو ہمیں پر آمادہ کرنا. مجھے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ سے فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. صاحب نے سوال کیا اب ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ اب میں اکثر من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کو توجہ دیں گے. لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی لوگوں کو کثرت سے دعوت دینا. اکثر من قول لا الہ الا اللہ نہیں بات اور آپ سمجھے دیکھیں. لا الہ الا اللہ کے تقاضے، اس کے احکام، اس کے عوامل نواہی، ان پر لوگوں کو کثرت سے آمادہ کرنا اور لوگوں کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے یاد دلانا. میں کس طرح میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ سمجھتے ہیں. اکثر من قول لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی پر لوگوں کو جو ہے اس پر دعوت دینا آپ اس طرح کرتے ہیں. اس لیے کہ 7 حدیث ہے لا الہ الا اللہ، اس کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے. میرا تو بالکل عقل بات کو قبول نہیں کرتی. یہ کوئی آدمی زیادہ ذکر کرنے سے دیکھنے میں پاگل معلوم ہونے لگے، یا نعوذ باللہ کسی کا دماغ خراب ہو جائے زیادہ ذکر کرنے سے، یا کسی آدمی کی لا الہ الا اللہ کی کثرت سے یہ بھی جیسی بن جائے کہ وہ دیکھنے سے پاگل معلوم ہونے لگے. اس آیت کا کہیں سے کہیں تک یہ مطلب نہ بنتا ہے نہ کوئی بنا سکتا ہے. میں آپ کو بالکل صاف بات ہوں. اس روایت کا کہیں سے کہیں تک یہ مفہوم نہ بن سکتا ہے نہ کوئی بنا سکتا ہے کہ آپ اتنا ذکر کریں اتنا ذکر کریں تو لوگ آپ کو پاگل کہنے لگے. اس کا کہیں سے کہیں تک مطلب نہیں بن سکتا. آپ ان کا حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث صاف ہے اللہ کا اتنا ذکر کرو کثرت سے کہ لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کسی ایک نبی کو آپ ثابت کر دیجئے کہ اس کی قوم نے نبی کو پاگل کہا ہو ان کے ذکر کرنے کی وجہ سے، تلاوت کرنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے. کہیں ثابت نبیوں کو پاگل کہلائے جانے کی بنیادی وجہ ہے وہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے اور اس کے مقابلے میں ساری شروں کا انکار کرنے. یہ صرف نبیوں کو پاگل کہلائے جانے کی وجہ ہے. اگر کوئی نبی آ کر اپنی کونے میں عبادت کرتے، اللہ کرتے، اپنا ذکر کرتے اور اپنی عبادت کرتے تو بتاؤ کیا نبیوں کو قوم پاگل کہتی؟ نبیوں کو پاگل کہلائے جانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم پر لوگوں کا آمادہ کیا اور اس کی دعوت دی، اس لیے نبیوں کو پاگل کہا گیا ہے. اور کوئی وجہ پاگل کہلائے جانے کی نہیں ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے پاگل کہلائے جانے کا مطلب اس طرح ہونے بنتا نہیں. عبداللہ بن عمر کو بارے میں آیا ہے کہ اگر تم عبداللہ بن عمر کو دیکھے تو تم سے پاگل کہے گا کیا ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ وہ سنتوں کو اس طرح تلاش کرتے تھے کہ بعض مرتبہ ایسا بے موقع کام کرتے تھے کیونکہ پاگل آدمی بے موقع کام کرتا ہے. پاگل آدمی بے موقع کام کرتا ہے. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ آدمی دیوانہ ہے. پاگل آدمی بے موقع کام کرتا ہے. میں آپ کو چیزیں دے رہا ہوں. پاگل آدمی بے موقع کام کرتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج میں تھے قافلے کے ساتھ. چلتے
سے قافلے سے الگ ہوئے اور ایک بیابان کی طرف گئے، صحرا کی طرف. وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے بیٹھے تھوڑی دیر رک گئے. لوگوں نے کہا کہ کیا دیوانوں کا کام نہیں آئے، یہاں سے گئے الگ ہو کر وہاں جا کے بیٹھے آ گئے. کہنے لگے کہ ہاں بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہو رہا ہے یہاں سے گزر رہے تھے اور آپ نے اس درخت کے نیچے قضاء حاجت کی. مجھے قضاء حاجت کو تقاضا تو نہیں تھا، پیشاب کا تقاضا تو نہیں تھا، لیکن کیونکہ آپ یہاں بیٹھے تھے اس لیے میں نے آپ کے اتباع میں گزرتے گزرتے تھوڑی دیر میں یہاں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر میں یہاں بیٹھ گیا تاکہ اس سنت پر عمل ہو جائے کہ آپ گزرتے ہوئے یہاں بیٹھے. تو عبداللہ بن عمر کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر کو لوگ دیوانہ کہتے تھے. یہ آدمی دیوانہ ہے. دیوانے کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے عشق ہے. عاشق دیوانے کو عاشق کو دیوانہ کہا جاتا ہے، عاشق کو دیوانہ کہا جاتا ہے. میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ اس میں پاگل کہنے لگے. اس کا مطلب کوئی لمبا وظیفہ پڑھنا نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم سنتوں پر ایسا بے موقع عمل کرو کہ دیکھنے والے تمہیں آدمی آپ سے کہتا ہے آدمی متبع سنت ہوگا. لوگ رواج کے عادی اور فیشنوں کے غلام، وہ ایسے لوگوں کو عادی پاگل کہتے ہیں، رواج کے عادی ہوتے ہیں اور لوگ نصارہ کے غلام بن کر زندگی گزار رہے ہیں. وہ اتباع سنت کے اتباع کرنے والوں کو آج بھی پاگل کہتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاگل کہنا جانے کا مطلب کیا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ذکر کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کو ذکر میں نظر آ جائے، کہ آپ کو ذکر میں کوئی کیفیت پیدا ہو جائے. فرمایا ذکر کا کمال اتباع سنت ہے. ذکر کا کمال اتباع سنت ہے. ذکر کا کمال اتباع سنت ہے. جو آدمی جتنا متبع سنت ہے اتنا بڑا ذاکر ہے. ذکر کا کمال اتباع سنت ہے. ذکر کا کمال اتباع سنت ہے. جو عالم متبع سنت نہیں ہے اللہ کی قسم وہ غافل ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے سوال کیا ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ آپ نے جواب دیا میں اکثر من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کے مفہوم کی لوگوں کو دعوت دیا کرو. میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اس سے انفرادی کی مراد نہیں، ورنہ انفرادی ذکر پر کسی کو پاگل کہا جائے. ایک آدمی کی بڑے کو ذکر کر رہا آپ ذکر بات تو پاگل کہلائے جانے کا سبب ہی یہی ہے کہ نبی کی جو دعوت ہوتی ہے اعمال کی اور اللہ کی توحید کی، وہ مروجہ نظام کے خلاف ہوتی ہے. اس لیے نبیوں کو پاگل کہا جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے حادث سے بنی ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. سارے کفار کو آپ سے شکایت آپ کی نماز، روزہ، تلاوت، عبادت، تہجد اس سے کسی کو اختلاف نہیں تھا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے سے نکالنے کی وجہ جو ہوئی تھی وہ ان کا قرآن کا آیانہ قرآن پڑھنے سے اختلاف تھا. تلاوت سے اختلاف نہیں تھا. صاف حصہ ہے، صاف حاضر. ہمیں آپ کے قرآن پڑھنے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ اتنی چاہے تلاوت کریں. اگر آپ نے تلاوت آیانہ کی تو آپ قرآن کر دیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ذکر کرنے والے کو پاگل کہا جاتا ہے. آپ کو خیال ہوتا ہے کثرت ذکر سے جنون کا تعلق نہیں ہے.
کہہ رہا ہوں کثرت ذکر سے جنون کا تعلق نہیں ہے، اور تو دوسروں کو نیکی پر آمادہ کر بھی اور ماحول کے خلاف بولنے والے کو پاگل کہا جاتا ہے۔ سارے نبیوں کو دیوانہ کہلایا جانے کی بنیادی وجہ یہ ہے، ورنہ جس طرح کے اعمال انبیاء کرتے کوئی ان کو پاگل نہ کہتا۔ ابو صدیق کا ساتھ ہی معاملہ ہوا کہ ابو بکر اگر تم تلاوت کرو گے داعیانہ تب آپ یہاں سے نکالیں گے، اگر آپ تلاوت کرتے تلاوت کے طور پر تو ہم نے گھر میں قرآن پڑھی ہے، ہمیں آپ کے قرآن پڑھنے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کا احترام کریں گے۔ آپ جیسا سبھی آدمی نہ مکے سے نکل سکتا ہے نہ نکالا رہ سکتا ہے، آپ پڑھیے تھوڑا سا پڑھیے، آپ روایت کے اندر ہوتی ہے۔ ہم تو آپ سے بہت ہی بنیادی باتیں کرتے ہیں، ہم تو بے تکلف سارے عالم سے بے تکلف کہتے ہیں خدا کی قسم کہ دعوت کے بغیر ایمان نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، نہیں بنے گا۔ آپ لاکھ حدیث پڑھے، لاکھ تلاوت کریں، لاکھ اعمال خیر کریں، آپ کے ایمان کے وجود کی علامت کی دعوت ہے، آپ کے ایمان کے بڑھنے کا سبب بھی دعوت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ پسند کھا تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ سوچیے آپ صحابہ کو آپ کو ایک جواب یہ ایمان کی زیادتی وہ اس طرح میں لا الہ الا اللہ کی کثرت پر ہے اور ایمان کی تفصیل اس پر ہے، اس سے ہم ضرور کہتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے روزانہ اپنا وقت خارج کرے، مسجد میں ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی کو سننے کے لیے وقت خارج کرے۔ آپ نے فضائل کو دیکھیے، آپ بجائیے صبح فضائل کے محلے میں آپ کو آدھی رات کو فضائل صبح سویرے اپنی چھری کو جھاڑ لگاتے ہوئے ملیں گے۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہم اپنی چھری کو جھاڑ لگا رہے ہیں، ہمیں دن بھر ان چھریوں سے ہڈیاں توڑنی ہیں اور گوشت کاٹنے ہیں اور کھالے اتارنی ہے، اس کے لیے تیز چھریاں چاہیے۔ آپ کو یہ سارے فضائل صبح اپنی چھریوں کو جھاڑ لگاتے ہوئے ملیں گے۔ ان کا دن بھر ان اوزاروں سے یہ کام لے ہی نہیں سکتے اگر یہ ان کا دھیان نہ کریں بیٹھ کر، اور اگر یہ ان کی ہاتھ نہ لگائیں یہ ان سے کام نہیں لے سکتے۔ میں آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں، تو آپ بڑھائیوں کے محلے میں چلے جائیے، آپ کو سارے کارپینٹر اور بڑھائی آپ کو اپنے اوزاروں پر دھیان لگاتے ہوئے ملیں گے۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمیں دن بھر ان سے لکڑی کاٹنی ہے اور ان سے ہمیں کام لینا ہے، اپنے اوزاروں کو دھیان لگا رہے ہیں۔ لیکن مسلمان کی اس کی کوئی پرواہ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے ایمان کو دھار لگائے اور یہ اپنے ایمان کو تازہ کرے، ایمان کو حلقوں میں بیٹھ کر اسے اس ایمان کے ذریعے سارے دین اللہ تعالیٰ کا احکام کو پورا کرنا ہے اور اس کو حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے اسے اپنے ایمان کی تجدید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بہت آسان بات آپ انکار کرتے تھے، آپ کہتے ہیں کیا یہ میرے ایمان کو سیکھنے کا ہے؟ آپ غور کیجیے نا، صحابہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ مقتدی ہیں، صحابہ مقتدی ہیں، آپ غور کیجیے نا، آپ غور کیجیے صحابہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ محمد رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ آؤ ایمان لے آنے، آؤ ایمان لے آنے، اور کہتے ہیں میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں ایمان کی زیادتی ہو۔ آپ کو انکار ہے، آپ کو انکار ہے اور صحابہ کرام کو اس پر اصرار ہے۔ میں اس لیے آپ کی رائے پر اصرار نہیں مجھے آپ کی رائے، مجھے آپ کے اختلاف پر حیرت ہے کہ صحابہ کو اس پر اصرار ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ ہمیں تو ایمان لائیں گے، اور آپ کو اس سے انکار ہے، آپ کو اس سے انکار ہے اور صحابہ کو اس پر اصرار ہے۔ آپ بول کیجیے، آپ بول کیجیے، میں تو ساری دنیا سے کہہ رہا ہوں، آپ بول آپ کو انکار ہے، اس سے بند ہو جائے گا۔ آپ کو اس سے انکار ہے اور صحابہ کو اس پر اصرار ہے۔ پڑھی آپ سیرت پڑھی، آپ کو پتہ کہ صحابہ ایمان لانے کے عمل کو پورا کیسے کرتے ہیں۔ اسلام کا مسلمان سمجھتا ہے کہ اسلام لانا ایمان لانا ہے، حالانکہ کافروں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اور ایمان والوں کو ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے۔
یہ آپ دیکھیے سیرت میں بہت ملے گا آپ کو. اتنے کفار ہیں جسے آپ نے کہا صحابہ نے بھی یہی کہا جا کر ان کو میں نبی نے بھی یہی کہا اپنی قوم سے اپنی اسلام میں جاؤ. لیکن ایمان لانے کا جو عمل ہے وہ خود ایمان والوں کے لیے. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کی تصدیق کو تعالیٰ ہے اس کی تازگی اس میں تھی. یا ایمان کرو اپنے کر اپنا مزاج بدلا جائے, اپنا مزاج بدلا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی اصل وجہ تھی کہ ایمان کی تصدیق کی وجہ سے اس لیے کہ اس چیز پر زنگ لگ جاتا ہے, جس چیز پر زنگ لگ جاتا ہے اس کی چمک چھوٹ جاتی ہے. ہاں چلو جس چیز کی پر زنگ لگ جاتا ہے اس کی چمک چھوٹ جاتی ہے. جس چیز پر غبار آ جاتا ہے تو غبار اس کی چمک کو اور اس کی زینت کو چھپا دیتا ہے. بہت میں آسان مثال دے رہا ہوں. اس زمانے میں مسلمان کے رویے سے اسلام نظر نہیں آتا, اس کی وجہ یہ ایمان پر زنگ ہے. ایمان پر زنگ, یہ ایمان پر زنگ لگا ہوا ہے. بالکل صاف اس کے اندر ہے زنگ کا لفظ ہے. اس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے, اگر اس کو روزانہ اس پر اس کی رگڑائی نہ کی جائے تو اس پر زنگ لگ جاتا ہے. تو میں اسی طرح ایمان پر بھی زنگ لگ جاتا ہے. اس کی تجدید روزانہ کرو, جیسے میں آپ کرتے رہا ہوں, اس کی تجدید روزانہ کرو. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جب ایمان زنگ لگ جاتا ہے تو پھر مومن کا ظاہری عقیدہ وہ سنت سے ہٹ جاتا ہے اور سنتیں بن جاتی ہیں کفر کے زنگ کی اور یہود و نصارہ کے زنگ سے مسلمان پر ایمان کی علامتیں مسلمان پر پوشیدہ ہو جاتی ہیں اور نظر نہیں آتی. صاف صاف یہ آپ کہتی ہیں دور صحابہ میں کہ دور صحابہ میں ایمان وہ اسلام کی شکل میں نظر آتا ہے. اب تو اسلام کتابوں کی زینت ہے, اب تو اسلام کتابوں کی زینت ہے. لوگ کتاب کو اسلام کہتے ہیں. اس زمانے میں اسلام پر کوئی کتاب نہیں, اسلام پر کوئی کتاب اسلام پر نہیں چھاپی گئی. اب قرآن جمع کیا گیا اور اس کے زمانے اور اس کے لیے بھی ان کو تیار کیا گیا بہت اصرار کر کے کہ آپ قرآن کو جمع کر دیجیے اور ان کی رائے بہت درست تھی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ قلم کا کام علم کی حفاظت کرنا ہے. علم کی حفاظت کرنے سے, لیکن اس کی اشاعت اس علم کی اشاعت, کیونکہ اس علم کی اشاعت وہ علماء کی نقل و حرکت سے تھی. علم کی حفاظت کرنے سے اس سے بڑی بات نہیں. اشاعت ایسے علم کی حفاظت, میں کہہ رہا ہوں کہ پہلا یہ عمل حضرت عمر کا کی رائے پر ہوا ہے کہ آپ قرآن کو لکھوا کر محفوظ کرائیے. اور اس لیے میں نے کہا کہ جو کام اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا, اللہ کے رسول نے نہیں کیا, میں اس کام کو نہیں کروں گا. کا بے شک آگے بات ٹھیک ہے, لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ قرآن کو لکھ کر جمع کر دیا جائے. کسی کا حفاظ کرام جنگوں میں شہید کیے جا رہے ہیں, اور اگر یہ حافظ قرآن کوئی ایسی آیت کسی صحابی کے سینے میں چلی گئی کہ وہ کہیں لکھی بھی نہ ہوئی, کسی اور کے پاس بھی نہ ہوئی. یاد ایسا ہوا اسی وقت کا یہ الہام اتنا آپ الہام تھا کہ اس وقت ایسا ہوا کہ یہ قرآن کی آیت, یہ قرآن کی آیت جو کہیں بھی نہیں ملی, تلاش کیا گیا
اور اس سے یہ نکاح کی لکھی دیکھو تو دیکھو، بلکہ اس کو جب تلاش کیا گیا تو وہ ایک صحابی کے سینے میں ملی۔ ایک صحابی کے سینے میں ملی وہ آیت، یہ کام اس زمانے میں ہوا، اور یہ قرآن کی عبادت کے لیے اس لیے کیا گیا تاکہ کوئی قرآن کے علاوہ کو قرآن میں داخل نہ کر دے۔ پھر آگے احادیث کی حفاظت کے لیے اس کی تدوین کا کام ہوا کہ کوئی آدمی اپنی باتیں بنائے اور کہتے حدیث ہے، کوئی شخص اللہ کے نبی کی طرف غلط بات منسوخ نہ کر سکے۔ امام بخاری نے خط لکھا تھا، امام بخاری نے خط لکھا، آپ کو بتانا چاہتا ہوں قلم کا کام کیا ہے۔ امام بخاری نے خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، اور یہ اس کو اڑا رہے ہیں اور مکھیاں بیٹھ رہی ہیں۔ انہوں نے اس خواب کا اپنے استاد سے ذکر کیا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور انہوں نے اڑا رہا ہوں۔ کہ ہاں اللہ تعالیٰ تم سے حدیث کا کوئی کام دیں گے جس میں تم غلط روایتوں کو اور موضوع روایتوں کو الگ کر دو گے اور وہ صحیح روایتیں کو تم جمع کر دو گے۔ اس خواب سے بخاری شریف کی کیا اس خدمت کا کی تعبیر لے گئی اس خواب سے، یہ مکھیوں کو آپ کو ہٹایا جا رہا ہے، یہ جو غلط کتاب کی طرف آ رہی ہیں، آپ سے منسوخ کی جا رہی ہے، ان سے آپ کی احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے یاد کی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آج بھی اللہ کا فضل ہے، ایسے علماء ہیں جو حدیث کی تدوین کا کام کر رہے ہیں۔ ارے تو گمان میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی کہ پڑھنے کا انکار کیا جائے، لوگوں کا اپنا خیال ہے، اللہ کو صحیح ہدایت دے سب کو۔ حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ عملی اسلام پیش کیا جاتا تھا، عملی اسلام سجو کما رأیتمونی اصلی، یہ روایت صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یہ روایت نماز کے لیے نہیں ہے، آپ کو قرآن حدیث میں بے شمار ایسے مواقع ملیں گے جہاں ایک عمل کو بول کر پورا دن اڑا دیا گیا ہے، ایک عمل بول کر پورا دن اڑا دیا گیا ہے، ایک رکوع کو بول کر پوری نماز بنا دی گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض جملے اتنے جامع ہیں، اتنے جامع ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پوری محنت، آپ کی 23 سالہ پوری محنت وہ وفات کے وقت صرف 3 جملوں کے اندر ہے۔ یہ 3 جملے ایسے ہیں کہ جس میں عبادات حقوق اللہ میں سے، معاملات حقوق العباد میں سے، اور ان سب کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اسامہ کے لشکر کی روانی کا اقرار، یہ آپ کے 3 جملے وفات کے وقت ایسے ہیں جس میں سب کچھ آ گیا ہے۔ نماز بول کر سارے حقوق اللہ مراد لیں گے، حقوق اللہ ہے سب نماز میں نے عرض کیا کہ اس کی مثالیں بہت ملیں گی آپ کو کہ ایک عمل کو بول کر اس سے سارے حقوق اللہ مراد لیے گئے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے حقیقت، یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض جملے سے جامع ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ
اس زمانے میں عملی اسلام ہوا کرتا تھا. آپ ہمارا سلو کما رہی یہ جو آپ کا یہ جملہ ہے کہ نماز اس طرح کو جب یہ پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، یہ آپ کا وسلم کا یہ حکم تمام کاموں کے لیے ہے. ان کاموں کو آپ کا وسلم صحابہ کے طریقہ ہے. اور اگر آپ کا وسلم نے کوئی بات فرمائی بھی ہے تو توجہ سے سننے والے صحابہ کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر، موڈے پکڑ پکڑ کر اور تین مرتبہ متوجہ کر کے بعض روایتوں میں اعلیٰ تسمعون مکرر بھی لکھا ہے. کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ اتنا متوجہ کرتے ان صحابہ کو جن کے سننے کی قرآن نے تعریف کی ہے. آپ سنیں، آپ کو کیجیے. آپ اس غفلت کے زمانے میں آپ آلات باطل پر دین کے بارے میں نشر کر کے آپ کہتے ہیں یہ بھی طریقہ نشر و اشاعت کا ہے. مجھے تو آپ کی اس اشتہار پر حیرت ہے اور مجھے آپ کے اس مزاج پر تعجب ہے کہ اس زمانے میں جس میں صحابہ کے سننے کی اللہ نے قابل تعریف کی ہے کہ انہیں اتنی معرفت حاصل ہو گئی تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو باہر کرتے تھے آپ کی مجلس میں. آپ ایسے صحابہ، معاذ آپ کے ردیف، آپ کی سواری پر سوار، آپ سے پیچھے چھپکے ہوئے بیٹھے اور آپ تین مرتبہ یا معاذ کہہ کر پکار رہے ہیں. کیا آپ غفلت کے زمانے میں، اس غفلت کے زمانے میں جبکہ مسلمان کو کوئی سروکار دین سے، دین کے کام سے، دین کی بات سے کوئی مطلب، اللہ کے فرائض سے مسلمان کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے. اور آپ اس غفلت کے زمانے میں آلات غفلت سے اور آلات باطل سے دین کی اشاعت کرنے کو سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کا طریقہ یہی ہے، اس لیے انکار درست نہیں ہے. مجھے آپ کی اس بات پر مجھے ہے اتنے توجہ سے بات سننے والے صحابہ جن کے سننے کی اللہ قرآن میں آیتیں نازل کر رہے ہیں، ان کے سننے کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ان کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر متوجہ کر کے عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ پکڑ کر سکھلاتے ہاتھ پکڑ کر. اور آپ اس زمانے میں نشر و اشاعت میں آپ کو ایسا مزہ آیا اور آپ کی ایسی سہولت معلوم ہو رہی کہ وہ علم کے نبی کی صحبت سے لیا گیا تھا، آج وہ موبائل کی صحبت سے لیا جا رہا ہے. آپ کو کسی نے بیوقوف بنایا ہے، آپ کو کسی نے آلات باطل سے، حرام کے راستے سے دینی تعلیم دینا، یہ گمراہی کا راستہ ہے. نہ تربیت ہے، نہ ہدایت ہے، نہ اجر و ثواب خدا کی طرف سے اس میں کچھ نہیں ہے. آپ کو دھوکہ دیا گیا. آپ آن لائن تعلیم میں تصویر دیکھ رہے ہیں اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں. آپ حرام کام میں مشغول ہیں اور آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ یہ بھی تعلیم کا طریقہ ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ نبی کے طریقہ تعلیم سے ہٹ کر میلوں کوسوں دور نکل چکے ہیں اور آپ کو رواج اندھا کیے ہوئے ہیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ کوئی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کوئی طریقہ. آپ نبی کے طریقہ تعلیم کو بدل کر کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ معاملہ چلتا ہے، کسی زمانے کے ساتھ ایک طریقہ مخصوص نہیں ہے. میں کہتا ہوں گمراہی بھی کہتے ہو. تو میں نے اس لحاظ سے کہ وہاں ایک عمل اسلام ہوا کرتا ہے. آپ نے خود بھی یہی کیا، آپ نے صحابہ کو بھی اس کا عادی بنایا. کہ مومن کا اسلام ظاہر ہونا چاہیے، مومن کا اسلام ظاہر ہونا چاہیے، مومن کا اسلام ظاہر ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے عرض کر دیا کہ ایک سال میں آ کر کہا تھا کہ میں قرآن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کوئی پرانا مخطوطہ الگ سے کسی بار لکھا ہوا ہو. عثمان نے قرآن لکھوایا تھا، قرآن لکھوائے تھے اور مسجد نبوی کے اندر ایک ستون تھا، اس کو آیا مصحف، اس کا نام تھا. تو آنا ہے مصحف ستون میں لکھا ہوا تو سوال ہے مصحف. اور اس لیے تھا تاکہ دور سے لوگ دیکھ لیں ستون کو، اور اس ستون کے نیچے ایک بڑا صندوق رکھا رہتا تھا، اس صندوق کے اندر قرآن ہوتے تھے تاکہ دوسرے آدمی دیکھ لیں کہ قرآن یہاں رکھا ہے.
آنے والے تھے جو قرآن میں اب تو آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے جن کا خیال یہ ہوگا بھائی قرآن کو زمانے کا طریقہ ہے، جب زمانے کا طریقہ ہے آپ ساتھیوں کے زمانے کا بات کا، جب یہ ترقیات نہیں ہوگی اب تو ترقی ہو رہی ہے یا آپ ترقی کرنی ہے، آپ تنزلی پر ہیں، آپ تنزلی پر ہیں، آپ ادب کی طرف نہیں جا رہے ہیں، آپ بے ادبی کی طرف اور قرآن کی بے حرمتی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو احساس آپ کا مردہ ہو چکا ہے، آپ کو ننگی دنوں میں قرآن رکھنا اچھا لگتا ہے، مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ ہر زمانے کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں لوگ، اور ہر قدم پر ہر دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقوں سے دوری ہو رہی ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہم قرآن دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا کہتے ہیں قرآن آ رہا ہے، قرآن آ رہا ہے، کوئی ٹائم ہے کہ شاید کوئی مقصد لکھا ہوا ہے قرآن کو زمانے کا سامنے سے گزرتا ہے کسی جگہ کہتے کہ کوئی آدمی آ رہا ہے تو یہ قرآن ہے، جسے قرآن دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھنا۔ ایک حرف بھی لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ابو الدرداء کو قرآن کہہ کر پیش کیا جاتا ہے، ابو الدرداء کو قرآن کہہ کر پیش کیا جاتا ہے، اگر قرآن دیکھنا چاہتے ہو ابو الدرداء کو بات صحیح ہے کہ اسلام اس طرح نظر آتا تھا ایک مسلمان کے بدن سے کہ اس نے مسلمان کی امتیازی شان سارے کفار یہود و نصارا سارے اقوام باطلہ کے درمیان آپ نے فرمایا نا حدیث میں کہ میں نے جو امت تیار کی ہے، اللہ اکبر، آپ غور کرنا، آپ نے تو اس زمانے میں اپنی جہالت اپنی حماقت سے لوگوں کو چھوٹ دیتی ہے لباس میں بھی اور شکل میں بھی کہ بھائی یہ کوئی لازم نہیں ہے، اور لباس کی تو کوئی سنت ہی نہیں، آپ کو تو زمانے میں بعد ایسے گدھے اور گمراہ اور فاسق قسم کے لوگ ملیں گے جن کا خیال یہ ہے کہ اسلام میں کوئی لباس نہیں، وہ کہتے ہیں ہماری تحقیق ہے، تم موقف نہیں ہو، تم محقق ہو گیا، تمہیں جو ہے باطل کی خارج تمہیں لگی ہے، تم محقق نہیں ہو، کیا ہو، محقق معلوم ہو گیا، تمہیں باطل کی خارج لگی ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، پاگل پن ہے، اور سارے رواج سے یہود و نصارا کے طریقوں سے متاثر ہیں۔ میں ابھی تو آپ سے بے تکلف کہتا ہوں، جب آدمی زمانے سے متاثر ہو جاتا ہے تو پھر تعمیرات کی فتنہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ تو میرا مشاہدہ ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے، تعمیرات کا دین ہوتا ہی اس لیے کمزور ہے، تعمیرات کا دین کمزور اسی لیے ہوتا ہے کہ تعمیر کرنے والا وہ حالات اور زمانے جس کا متاثر ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی مخرج نہیں ہوتا جس پر وہ اس کی کوئی تعمیر کرتا ہے، تعمیرات کو مخارج پیدا کرتے ہیں، میں کیا نام سے کہہ رہا ہوں، تعمیرات مخارج پیدا کرتے ہیں، تعمیرات مخارج پیدا کرتے ہیں، جہاں تعمیرات نہیں ہوتی وہاں آج بھی ایک سنت کے احیاء کے لیے اپنی جان مال عزت سب کچھ قربان کر دیتا ہے کہ نہیں سنت نہیں ہو، میں تو ضرور آپ نے کہتا ہوں، میں آپ سے بے تکلف ہے، آپ کو اگر کسی شعبے میں کسی ڈپارٹمنٹ میں یا کسی حکومتی یا کسی پرائیویٹ کمپنی میں اگر آپ کو ملازمت مل کے اس شرط پر کہ آپ فلاں سنت پر عمل نہیں کریں گے، آپ جا کے پوچھا کرتے ہیں کیا بتاؤ بیٹا کروں، میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے اور کمپنی ہے ملازمت ہے، میں نے پڑھائی نہیں کی، اس کا پڑھائی ہے یا میں نے تو حاصل کیا نہیں ہے، یہ دنیا کا ٹھیل پڑھا ہے، اب سے کمپنی مجھے 1,00,000 روپیہ مہینے کا دے رہی ہے، میرا تو بڑا خاندان ہے، میرے تو معاش کا مسئلہ ہے، سب کا خرچہ میرے ذمہ ہے، اور کمپنی کہتی ہے کہ سنت پر آپ عمل نہیں کر سکتے، یہ ہم صاحب کہیں گے کہ بھائی حالات کا تقاضا ہے، زمانے کا مجبوری ہے، یا آپ مجبور ہیں، آپ معذور ہیں، آپ چھوڑ دیے سنت کو،
اور یہ فرض تو ہے بھی نہیں، ویسے بھی فرض نہیں ہے اور سنتی تو ہے. ہاں میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اگر کوئی کمپنی آپ سے یہ کہے کہ ہاں آپ ہمارے یہاں ملازمت کر سکتے ہیں، آپ کو 2 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ ملے گی، آپ ہمارا کام کیجیے، مگر ہماری کمپنی کو اصول ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ کٹے گا اس میں، آپ بتائیے آپ کیا ہو جائے ہماری کمپنی میں آپ کو ملازمت دینے کی شرط یہ ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ اس میں کٹے گا. بتائیے اس کے بعد اس کی ماں، اس کے بھائی، اس کا قبیلہ، اس کے خاندان والے کوئی کہنے کا ہاتھ کٹوا دو ہاتھ، کوئی اس میں تیار ہو جائے گا. صحابی کا کہنا کمی دون دینی، یہ مطلب اس بات کا تھا کہ اگر آپ ہم سے دین کے بارے میں ہم سے ہماری کوئی چیز آپ کاٹ کے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا آگو کاٹ سکتے ہیں، لیکن آپ ہمیں ہمارے دین کا ایسا نہیں کاٹ سکتے. صحابہ کا اعلان یہ تھا نبی دون دینی. تو میں آپ سے اعتراض کر رہا ہوں کہ یہ مزاج مسلمان کا بنا دیا گیا بالکل عام عمومی طور پر. دسواں مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر 50,000 روپے کی ملتی ہے ملازمت سنت کو چھوڑ کر اور 20,000 کی ملتی ہے سنت کے ساتھ، تو آپ 20,000 کی ملازمت چھوڑ کر 50,000 کی ملازمت آپ دیں گے. عالم اسلام کی سنت جاری کی جانے دیجیے 50,000 ملیں گے. مجھے آپ نے ایک سنت کو 30,000 روپے میں بیچ دیا ہے. آپ لوگوں میں مجرم میں شامل ہیں جو لوگ دین کو بیچتے ہیں دنیا کے لیے، اس مجرم میں آپ شامل ہیں. اس کو قرآن نے صاف کہا ہے. خدا سے بے ذکر بات کریں آپ اللہ کا معذور نہیں مجرم ہے، اس لیے کہ آپ نے دین کو بیچا ہے دنیا کے لیے. دنیا کو بیچنا دین کو بیچنا دنیا کے لیے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اپنی کمپنی یا حکومت کے قانون کی وجہ سے اس سنت کو چھوڑ دیں. آپ نے دین کو بیچ دیا دنیا کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ کوئی اور بات نہیں. آپ کہنے مسجد کھا لوں گا، مزدوری کر لوں گا، لیکن سنت چھوڑ دوں اس لیے مطلب. ایگزام سے پوچھ رہے تھے کہ میں نے یہ پڑھا ہے ابھی چاہتا ہوں. میں نے کہا تم نے پڑھنے سے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ تم نے پڑھنے سے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس جہل کے پڑھنے پر مجھ سے کون سی سنت کے چھوڑنے کا مطالبہ کیا جائے گا؟ تم نے تعلیم سے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ مسلمان کے دماغ میں اٹھا دیا گیا ہے کافروں سے لڑنے کو جہاد کہتے ہیں. حالانکہ جہاد ایک سنت کے احیاء کے لیے کوشش کرنا، اس سے بہتر اس سے اچھا کوئی جہاد نہیں. ایک سنت کے احیاء کی کوشش، اس سے بڑا خدا کے قسم کوئی جہاد نہیں، کیونکہ ایک سنت کے احیاء پر 100 شہید لوگ آ جائیں. ایک قاتل کے ہاتھوں قتل ہونے پر ایک شہید کا جائے. یہاں تو بغیر قتل ہوئے 100 شہیدوں کا جائے. حدیث ہے، میں تو پہلی بات نہیں کر رہا. ایک سنت کے احیاء پر کتنے 100 شہیدوں کا جائے بغیر قتل. اور وہاں کافر کے ہاتھوں اگر قتل ہو جائیں آپ تو آپ کو ایک شہید کا اجر ملے گا. تو ہم نے عرض کیا کہ بات کچھ اور ہے. بات یہ ہے کہ مسلمان کوئی سوچتا ہے کہ کوئی راستہ نکالو، کوئی تعبیر کرو زمانے کے حالات کے اعتبار سے. جو لوگ زمانے کے تابع ہو کے چلتے ہیں وہ اللہ کے تابع ہو کر نہیں چل سکتے. اگر آپ سے اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس سنت کو چھوڑ کر آئیے، ہماری شرط ہے، تو آپ سمجھ لیجیے کہ آپ سے کہا جائے کہ آپ نفل آلو کاٹ لیجیے تو آپ ہمارا مدد کر سکتے ہیں. بتائیے آپ اس سے کیا ہو جائیں گے؟ ایک نہیں کاٹ دیں گے، ایک نہیں.
ایک آدمی اپنے بدن کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا دنیا کے لیے، دین نقصان کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ سوال ہے۔ ہاں میرا چہرہ بدلی ہے، میرے کپڑے بدلی ہے، آپ میرا سارا معاشرہ بدلی ہے، مجھے تو ملازمت کرنی ہے یہاں۔ یہ ہے وہ قسم جس نے دین کو بیچا ہے دنیا کو خریدنے کے لیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایمان واقعی ہوتا جو مسلمان کے یہودی سے نظر آتا ہے۔ اور سامنے حادثہ میں ایک عنوان قائم کیا ہے، ایمان کے اندر اس کا کمال ہے۔ اس میں 7 آدمیوں کا واقعہ نقل کیا، 7 آدمیوں کی جماعت تشکیل کر کے لائے گئی، 7 آدمیوں کی جماعت تشکیل کر کے لائے گئی، کیونکہ اس امت کے خیر مقدم ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ اس امت کے خیر مقدم کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں۔ میں بالکل بے تکلف کہہ رہا ہوں، آپ کو اعتراض ہے تو آپ کی رائے میں کیا نام ہے؟ پہلی شرط اس امت کے خیر مقدم ہونے کے لیے پہلی شرط آپ خود جا کر لوگوں کو دعوت دیں۔ اس کے بغیر آپ کا شامل نہیں کرتے، چاہے آپ ذکر کرتے ہوں، تلاوت کرتے ہوں، تحجد پڑھتے ہوں، عبادت کرتے ہوں، حج عمرے کرتے ہوں، آپ جتنے بھی نیک ہوں، مگر آپ اس امت میں شامل نہیں ہو سکتے اور خیر امت کی فضا کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آپ خود جا کر لوگوں کو دعوت دیں۔ پکی بات حضرت کا قول ہے، میں تو کوئی اپنی ساری باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت کا قول ہے اسی طرح ہے کہ اللہ نے ہمیں انتم خیر امت نہیں فرمایا، تم خیر امت فرمایا، اور لوگوں کو خود جا کر اس پر آمادہ کرنا، لوگوں کو خود جا کر دوسرے سے بجانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے خیر امت ہونے کے لیے شرط ہے۔ حضرت عمر کا قول ہے، ہم سب کے لیے ایک دلیل ہے۔ دوسری بات جو بڑا ہوا لگا ہے ابو بکر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تک تم لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر، اگر وہ نہیں آتے تو ابو بکر فرماتے ان کے گلوں میں زنجیریں ڈال کر، ابو بکر ان کے گلوں میں زنجیریں ڈال کر تم انہیں ان کے ماحول سے، میں کہتا ہوں زنجیر ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کو کسی گڑھے میں کسی کونے میں گر جائے تو آپ اس کو رسی تھماتے ہیں کہ تم اس کو باندھ لو اپنے سے اور اس کو پکڑ لو، تھام لو، ہم تم اوپر کھینچیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اس ابو ہریرہ کے اس قول کا اصل مطلب یہ وہاں کافروں کے بیڑی ڈال کر انہیں لایا جاتا ہے، اس لیے یہ کہ ہمارے قدم کے لیے آتے ہیں، اس لیے ہم کو پکڑ رہے ہیں، بلکہ اس لیے تھا کہ انہیں ماحول میں لے کر آؤ۔ اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ جس کو جا کے دعوت دی جاتی تھی اس کو وہاں سے نکال کر علم عمل کے ماحول میں، علماء کے حلقوں میں اور مدارس کے اور مساجد اور مکاتب کے ماحول میں بلایا جاتا تھا، تاکہ یہاں آ کر اب تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو آنا جانا بہت مشکل ہے، اب تو اعلیٰ سے باقی مل گئے ہیں دین کی اشاعت کے لیے، ان کے ذریعے سے بات پہنچ جائے لوگوں تک تاکہ آپ کی گزاری پوری ہو جائے۔ وہ تو آ کے خیر مت ہونے کے لیے میں 2 شرطیں بتا رہا ہوں، تو جا کر دعوت دینا اور دعوت دے کر لوگوں کو ماحول سے نکالنا، یہ اصل دین ہے۔ ایک جماعت گئی ایک علاقے میں، انہوں نے جا کر وہاں کے لوگوں کو دعوت دی، تو دعوت دے کر کہا کہ آپ چلیے ہمارے ساتھ، یہاں سے نکلیے۔ وہاں سے لے کر چلے اور پورے سفر میں مدینہ آنے تک، مدینہ منورہ آنے تک ان 7 آدمیوں پر اتنی محنت کی گئی، ان کے ایمان پر، ان کے اعمال پر، اور یہاں تک کہ ان کی عقیدوں کا ایسا بدلا گیا، ان کی عقیدوں کا ایسا بدل دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ سے دے کر پہچانے کے ایمان والے، ہم یہ پہچانے
آپ تو اپنے ایمان کا ثبوت نماز سے پیش کرنا چاہتے ہیں جی میں مومن ہوں، آپ اپنے ایمان کا ثبوت اس روزے سے پیش کرنا چاہتے ہیں جو روزہ دیکھنے سے نظر نہیں آتا، آپ اپنے ایمان کا ثبوت اس زکات سے پیش کرنا چاہتے ہیں جو زکات مسلمان کو دیتا ہے۔ آپ نے کبھی خیال نہیں کیا کہ میرے ایمان کے ظاہر کرنے کے لیے جو اہمیت نماز کی ہے وہ اہمیت لباس کی ہے، آپ کو اس سے اندر کیا گیا ہے کہ کوشش کر کے آپ کو یہودی بنایا گیا ہے کہ آپ کے لباس کی کوئی قید نہیں ہے تاکہ آپ نماز پڑھے روزہ رکھیں مگر دیکھنے میں یہودی معلوم ہو، یہ مسلمان پر اس کی برسوں کوشش ہوئی ہے، کوئی ایسے کام سے تھوڑی ہو گیا ایسا۔ جی ہاں، مسلمانوں میں ایسے یہود و نصارہ کو چھوڑا گیا ہے جنہوں نے اپنی شکلیں علماء کی صلاح کی بنائی، انہوں نے اسلام کا لبادہ پہنا اور آ کر مسلمانوں نے اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ اسلام کی کوئی قید، اسلام میں لباس کی کوئی قید نہیں ہے، آپ نے چاہے لباس استعمال کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں جنہیں مسلمانوں کے درمیان اپنے آپ کو عالم اور محفوظ کہہ کر مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے۔ میں تو آپ سے بالکل بے قدر بات کرتا ہوں۔ آپ دھوکے میں آئے، آپ کو اگر کوئی شخص کسی خلاف سنت کا کوئی آپ کو متبادل پیش کر رہا ہو تو آپ سمجھیے کہ دین کا دشمن ہے، اس بات آپ نوٹ کر لیجیے۔ اگر آپ کو کوئی آدمی کسی زمانے میں سنت اور صحابہ کے طریقے کے مقابلے میں کوئی طریقہ آپ کو پیش کر رہا ہے تو آپ سمجھیے کہ یہ اسلام کا دشمن ہے، جو اسلامی لباس پہن کر اور جو اپنی کسی عالم اور شیخ کی شکل بنا کر آیا ہے، یہ اسلام کا دشمن۔ ہم تو جواز سے بھی نفرت کرتے ہیں سنت کے مقابلے میں، ہم جواز سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں۔ جائز چیز سے نفرت ہونی چاہیے سنت کے مقابلے میں، تب کہا جائے گا کہ سنت سے محبت ہے۔ تب آپ کو جائز کام چھوڑنا پڑے گا سنت کے لیے، جائز کام چھوڑنا پڑے گا سنت کے لیے، یہ جائز ہے مگر سنت نہیں، چھوڑ دو۔ جس طرح جواز کے مقابلے میں حرام کو چھوڑنا ہے، اس طرح سنت کے مقابلے میں جواز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مقابلے میں جواز کو جائز کا عمل کرنا واجب نہیں ہے لیکن سنت کا عمل کرنا لازمی ہے۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ جائز کا عمل کرنا لازمی ہے، جائز پر عمل کرنا واجب نہیں ہے مگر سنت عمل کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ کو اختیار دیا جائے کہ سنت یہ جائز ہے تو آپ کو سنت کے لیے جائز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس طرح آپ کو اختیار دیا جائے کہ یہ جائز ہے یا حرام ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ حرام کو چھوڑیں گے جائز کے مقابلے میں، اس طرح آپ جائز کو چھوڑیں سنت کے مقابلے میں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جماعت آئی، آپ نے ان کے دوسرے جگہ پہچان لیا ان کا حدیث سے، ان کا حدیث سے پہچان، اس لیے کہ احادیث کے اندر مسلمان غیر مسلم کے درمیان کا جو فرق بیان کیا گیا ہے وہ حدیث سے بیان کیا گیا۔ جو فرائض ہے نا، فرائض یہاں سے لوگوں کو دھوکہ لگا ہے، یہاں لوگوں کو دھوکہ لگا ہے، لوگ یہ سمجھے کہ کافر مسلمان کے درمیان فرائض کا فرق ہے۔ کسی بول رہا ہوں میں کچھ بول رہا ہوں، یہاں دھوکہ لگا دھوکہ دیا گیا ہے۔ مسلمان یہ سمجھا غلطی سے کہ فرائض یہ کافر مسلمان کے درمیان فرق ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ فرائض جو ہے، فرائض نماز، روزہ، حج، زکات، شاہدین گواہی، یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ تو کفر اسلام کے درمیان فرق ہے۔ یہ کفر اسلام کے درمیان فرق ہے، یہ کفر اسلام ہم کچھ کہہ رہا ہوں، یہ فرق کفر اسلام کے درمیان کا فرق ہے۔
سوال کفر اسلام کے درمیان کا فرق کا نہیں ہے، سوال کافر مسلمان کے درمیان کا فرق کیا ہوتی ہے؟ سوال اس کا ہے کہ کافر اور مسلمان کے درمیان کیا فرق ہے؟ وہ فرق صرف فرائض کی ادا کرنے سے نہیں ہوگا، پکی چھکی بات ہے۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکات دیں، آپ کے اور کفر کے درمیان تو فرق ہو گیا ہے، لیکن صرف فرائض کی ادا کر لینے سے آپ کے کافر کے درمیان فرق نہیں ہوتا۔ سچی بات ہے، میں تو کہتے ہیں بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس میں یہ بتا ہے کہ آپ کا حلیہ کافر کے مشابہ ہے یا آپ کا حلیہ مسلمان کے مشابہ ہے؟ اگر آپ کا حلیہ مسلمان کے مشابہ ہے تو آپ اسلام عملی اسلام پیش کر رہے ہیں، اور اگر آپ کا حلیہ کافر کی طرح ہے تو آپ کفر کا حلیہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا لباس کافر سے ملتا ہے تو آپ اپنے آپ کو کافر بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بالکل بے شکل بات کر رہا ہوں، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ بعض روایتوں میں تو مشرک ہونے کے درمیان امامے کا فرق ہے، امامے کا فرق امامے کا فرق کی بات ہے۔ مشرک مومن کے درمیان امامے کا فرق ہے۔ اس زمانے میں جاہل قسم کے لوگوں نے یہ مثال بنایا مسلمان کا کہ امامت تو علماء اور یا صوفیہ اور جو بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ باندھا کرتے ہیں۔ میں تو ایک عام مسلمان ہوں، میرا امام باندھنا تو ذرا اچھا نہیں ہے، کیونکہ میں تو عالم بھی نہیں ہوں اور میں تو کوئی بزرگ بھی نہیں ہوں اور میں تو کوئی پیر بھی نہیں ہوتی۔ ابھی امامے پیروں کی علامت ہو گئے۔ سکھوں جا کے دیکھیے، آپ کو سکھوں میں وزیر اعظم سے لے کر ایک کاش کاٹ تک آپ کو پگڑی باندھنے میں ملے گا۔ یہ بیماری مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہے، امام اس کو علماء کی شان ہے، اور علماء کے امتیاز کے لیے امامے دیے گئے ہیں۔ پاگل ہے، سامنے یہ کہتا ہوں پاگل ہے۔ مسلمان غیر مسلم کی چھٹائی کے لیے امامے دیے گئے، روایت کے ذریعے کہ مشرکوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ مشرک کی ٹوپی پر امامہ نہیں ہوگا اور مومن کی ٹوپی پر امامہ ہوگا۔ اسلام کا وقار، اسلام کی عزت امامے کے اندر آپ کو شرم آتی ہے، آپ کو تو وہ بھی اور بھی شرم آتی ہے۔ کیونکہ آپ کو غیر مسلم کا طریقہ اتنا اچھا لگا ہے کہ آپ غیر مسلم کے طریقوں کے آپ اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ آپ کو سنتوں سے نفرت اور ان کے غیروں کے طریقوں سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ ایمان فکر کو خلاف ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکات دیتے ہو، یہ آپ کے اسلام کے درمیان کا فرق ہے، آپ کے کافر کے درمیان کا فرق یہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ نے اس جماعت کو دیکھ کر فرما دیا کہ یہ سب کے سب ایمان والے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ ایمان والے ہیں۔ میرے دوست اس لیے ہم عرض کرتے ہیں، میں جیسا سمجھتے میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے۔ میرے کام کا مقصد احیاء سنت، احیاء جہاد ہے، اتباع جہاد نہیں۔ آپ ان سنتوں پر عمل کر لیں، جن سنتوں کا رواج باقی ہے تو اس کو جہاد نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ احیاء نہیں ہے سنت کا۔ احیاء یہ ہے کہ آپ اس سنت پر عمل کریں، جس سنت میں رکاوٹ ہے، جس سنت کا ماحول نہیں آپ اس پر عمل کریں تو کہا جائے گا کہ آپ اس سنت سے احیاء کیا ہے۔
میرے کام کا مقصد احیاء سنت، کام کا مقصد احیاء سنت، اتباع سنت تو آدمی کر لیتا ہے، اصل احیاء سنت، احیاء کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں عمل کریں سنت پر جہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ میں بہت اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ اسی کوشش کر لیں کہ مخالف معلوم سے عمل کر لیں تو آپ کی قوت، ایمان کی قوت اور آپ کے دل سے عمل کرنے کی طاقت بڑھ جائے گی فوراً، اگر آپ مخالف معلوم سے عمل کریں۔ اس لیے کہ یہی وہ جہاد ہے، مخالف ماحول میں سنت کا عمل کرنے سے یا مخالف ماحول میں شریعت کے حکم کو پورا کرنے سے عمل کی استعداد، جس کو میں کہہ چکا ہوں، آپ کو کیونکہ انکار ہے، آپ کو تو انکار کرنا ہے، مجھے آپ کی بے وقوفی پر تعجب ہے کہ آپ اصل بات تک پہنچنے سے پہلے انکار کر دیتے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے توفیق جب سلب ہو جاتی ہے تو آپ کی مراد تک پہنچ نہیں سکتا۔ آپ سے سچی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے سچی بات کر رہا ہوں، آپ مخالف ماحول میں عمل کر کے دکھلائیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا ایمان کا درجہ اور آپ کی ایمان کی قوت بڑھ جائے گی۔ ایک حقیقت ہے بیان کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ سوبھاگ پر نظر دیتا ہوں، اگر آپ کسی ماحول میں کسی سنت کو چھوڑ دیں گے تو آپ کے ایمان کی سطح گر جائے گی فوراً۔ میں آپ سے بالکل قرآن حدیث کی روشنی میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو عقل ہوگی تو آپ بات کو سمجھیں گے، اگر عقل خف ہو چکی ہے تو آپ کو رواجی طریقے اچھے لگیں گے اور آپ دیں گے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کو گمراہ کرنے والے مراد تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، آپ کو مراد تک پہنچنے نہیں دیتے، ورنہ حقیقت ہے جو میں کرتا ہوں۔ جو آدمی جتنے مخالف ماحول میں عمل کرے گا اس کا ایمان اتنا کمال پر ہوتے گا۔ آپ اگر مخالف ماحول میں عمل کر لیں، آپ کو اپنے ماحول میں عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جو آدمی مخالف ماحول میں عمل کر لیں، اسی لیے ایک دوسری بات ہے، جس چیز کی آدمی کو عادت آ جاتی ہے اور طاقت پیدا کی جاتی ہے اس کی مشق کرائی جاتی ہے، اس کی مشق کرائی جاتی ہے، اس کی مشق کرائی جاتی ہے۔ میں اس کی آسان مثال پیش کرتا ہوں، اگر کوئی آدمی فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے تو اس فوج سے بھرتی ہونے والے کو بڑی مشقتوں سے گزارا جاتا ہے، بہت مشقت۔ جو کام وہ نہیں کر سکتا اس سے وہ کام کروائے جاتے ہیں تاکہ اس کے اندر استعداد پیدا ہو۔ اچانک اگر کہیں سے کودنا ہے یا کہیں سے سمندر پار کرنا ہے یا کسی جگہ پر کوئی خطرناک صورتحال میں داخل ہونا ہے تو ان سارے خطرات سے فوجیوں کو گزارا جاتا ہے اور پھر ان کا امتحان ہوتا ہے، اس کے بعد ان کا فوج میں نام بھرتی ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو نام مثال کر رہا ہوں دین کے بارے میں۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ آسانی کا راستے اختیار کرو، مشکل راستے کو چھوڑ دو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا خیال عمل کی استعداد کو ضائع کر دے گا۔ اس لیے ہم نے عرض کر دیا تھا شروع سے کہ اصل یہ جو کام ہے، اس کام کی ذمہ داری یہ اپنے ایمان کی تکمیل کی ہے اور عمل بھی پیش کرنے کی ہے۔ ہمارے یہاں تو نفر کا مقصد ہی عمل بھی پیش کرنا ہے، خروج کا مقصد عمل بھی پیش کرنا ہے۔ آپ خروج کے بغیر عملی دین پیش نہیں کر سکتے، اور عملی دین پیش کے بغیر اسلام قائم نہیں ہوگا۔ یہ ایک فقی تقریبا ہے، عملی دین پیش کیے بغیر اسلام قائم نہیں رہے گا۔ میں کہتا ہوں کتابوں سے اسلام کے احکام کی حفاظت ہو جائے گی لیکن اسلام کی حفاظت نہیں ہوگی۔ میں آپ سے اسلام کے احکام رکھ جائیں گے کتابوں سے، لیکن اسلام قائم ہو جائے یہ تو ناممکن بات ہے، ناممکن بات ہے۔ اقامت دین کے لیے نفر حرکت دی گئی کہ ہمارے یہاں خروج کی جو اہمیت ہے وہ اقامت دین کی وجہ سے ہے۔ اقامت یعنی اللہ کے فرائض پر امت کو قائم کرنا، اسے کہتے ہیں اقامت دین۔ اللہ کے فرائض پر امت کو قائم ہے۔
اس لیے قرآن نے جگہ جگہ نفر میں داخل ہونے پر عذاب کی دھمکیاں دی ہیں، اور اس کا مقصد یہی تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر مسلمان اللہ کے راستے خروج کو چھوڑ دے تو اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرے۔ ساری شدتیں اور ساری مصیبتیں اس لیے آ رہی ہیں کہ مسلمان دعوت کے فریضے کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن میں اس کا یہ دل سے عزم کرے کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے ہمیں اور ہر سال 6 مہینے ہمیں اس کام کے لیے فارغ کرنے ہیں۔ اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح نماز کے لیے فارغ کرنا ضروری ہے، اس طرح ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اس دعوت کے فریضوں کو ادا کرنے کے لیے بھی اپنے وقت کو فارغ کرنا ضروری ہے۔ یہ اپنے آپ کو فارغ کریں، ہمت کر کے فرمائیں۔ اس لیے ہر سال 4 مہینے 6 مہینے فرمایا ہر سال 6 مہینے، ہر سال 6 مہینے، ہر سال 6 مہینے، 200 سال ماشاءاللہ، ہر سال 6 مہینے، ہر سال 6 مہینے، 200 سال کی نقد جماعت ماشاءاللہ، لاتور کی نقد جماعت 200 سال، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 6 مہینے، جی 5 ماہ کی نقد جماعت وہاں سے مہاراشٹر ممبئی سے نقد اور دہلی سے نقد 5 ماہ کی جماعت اور فرمائے نقد کی جماعت پیش فرمائے اور نقد 4 ماہ کی 5 ماہ کی جماعتیں پیش فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمت کریں، بیٹھے رہیں، ساتھی سے مذاکرہ کریں، تشکیلیں کریں۔ فرمایا